فکر کرو، آج ہم کسی بڑے کے بڈیرے کے بچے سے جب بات کرتے ہیں، اگر وہ کوئی انہونا کام بھی کر دے پھر بھی ہم اس سے بدتمیزی نہیں کرتے، اس سے تلخ لہجے میں بات نہیں کرتے کہ یہ کسی بڑے کا بیٹا ہے، اس بڑے کو پتہ چلے گا وہ کلاس لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میں میرے وارث ہیں، اب ان ورثاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا وارث کہا ہے ان سے بدتمیزی کرنا، ان کے بارے میں بغض رکھنا، یہ ایمان کا انتہائی کم درجہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے علماء سے بغض رکھا، جس نے علماء سے توہین کی، اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوگا اور اس کے رزق میں کمی کر دی جائے گی، اور وہ لوگ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر جاہل حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں، مسجد کے اندر بہت سارے نمازی اس لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب کوئی نمازی باہر ملا اس کو اپنے جوتے نہ ملے تو وہ یہ فتویٰ لگا دے، یہ الزام لگا دے کہ مسجد میں داخل ہونے والا ہر نمازی چور ہے۔ کتنی بے عقلی والی بات ہے کہ نمازی کی شکل میں تو ایک چور داخل ہو گیا تو اس کا اطلاق آپ سارے نمازیوں پہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی چور نے داڑھی رکھ لی تو ہم کہیں کہ مولوی چور ہوتے ہیں تو ہماری یہ کم عقلی ہے، بدبختی ہے، ہماری سوچ کا زاویہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اگر چور نے داڑھی رکھ لی ہے، اس نے چوری کر لی ہے تو کیا سارے داڑھی والے چور ہو گئے؟ پھر اسی طرح علماء کے حلیے میں اگر کوئی بدبخت داخل ہو جاتا ہے، وہ برا کام سارا انجام دے دیتا ہے تو بندہ یہ کہے کہ سارے علماء، سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اپنا سوچ کا زاویہ چینج کرو۔ جس طرح ہر فیلڈ کے اندر پیروکیے داخل ہو چکے ہیں، اس فیلڈ کے اندر بھی، اس مقدس فیلڈ کے اندر بھی کچھ اس طرح کے پیروکیے داخل ہو چکے ہیں جو دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو براہ راست ڈائریکٹ دین کو گالی نہیں دے سکتے، وہ پھر یہ بڑاس نکالنے کے لیے علماء کے اوپر تال و تشنیع کرتے ہیں۔ جو ڈائریکٹ دین کو گالی نہیں دے سکتے وہ علماء کو، مولوی کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگے۔ علماء کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ میرے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ الانبیاء قد تعلموا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء کو جو وراثت ملی وہ کیا ہے؟ علم۔ اور اس علم کے وارث جو ہے وہ کون ہے؟ علماء۔ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، امید ہے یہ سننے کے بعد آپ کو تسلی ہوگی اور علماء کے حوالے سے آپ کے دل کے اندر مزید احترام اجاگر ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی، اس کے ذہن میں ہر وقت 3 سوال رہتے تھے جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ بے قرار، بے چین رہتا تھا۔ بڑے بڑے مورخین سے، علماء سے، محققین سے اس نے ان 3 سوالوں کے جواب طلب کرنے کی کوشش کی، جوابات ملے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، دل بے قرار ہے، بے چین ہے، والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، اپنی ماں سے بھی نہیں پوچھ سکتا ہے، ماں کا سایہ اٹھ گیا، والد بھی نہیں ہے۔ 3 سوال اس کے ذہن میں ہر وقت پھر رہے ہیں اور وہ بےتاب ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، دل کو اطمینان نہیں مل رہا۔ پہلا سوال اس کے ذہن میں ہے کہ یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے یہ میرے وارث ہیں۔ نبیوں کی شان اتنی بڑی ہے، اس کو اس حدیث کے بارے میں شک تھا کہ اگر علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں تو پھر علماء اتنی غربت والی زندگی، فقر و فاقے والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ اگر علماء کے وارث ہیں تو ان کو حاکم وقت ہونا چاہیے تھا، بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ایک ذہن کے اندر یہ سوال تھا، اس حدیث کے اوپر اس کو شک تھا کہ اگر یہ حدیث سچی ہے تو پھر علماء کو حاکم ہونا چاہیے تھا، بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر علماء بادشاہ نہیں ہے تو پھر اس حدیث کے اوپر اس کو شک تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔
اب جتنے بھی نبی گزرے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی جو تھے بڑی مسکینی والے اور غربت والے سب نے زندگی گزاری ہے، سوائے چند انبیاء کے۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی ہے، داؤد علیہ السلام یہ مالدار تھے، چند انبیاء مالدار تھے، باقی سارے غریب تھے، مسکین تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو جو یہ ملکیت ملی، بادشاہت ملی، دو چیزیں، دو آپشن اللہ رب العزت آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ ایک علم ہے، ایک بادشاہت ہے، آپ کس چیز کو پسند کریں گے، کون سی لیں گے؟ تو آپ نے علم کو پسند فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ملکیت بھی دے دی، بادشاہت دی۔ تو سلطان محمود غزنوی کو یہ شک تھا کہ علماء یہ انبیاء کے کیسے وارث ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال اس کے ذہن میں یہ ہر وقت پھرتا رہتا تھا، اس کو بے چین کر کے رکھتا تھا۔ بڑے بڑے مورخین سے، علماء سے، محققین سے پوچھا، تسلی نہ ہو۔ دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے قائم ہونے کے اوپر اس کو شک تسلی نہ ہوگی پوچھنے کے باوجود۔ اور تیسرا اس کو یہ شک تھا، لوگوں نے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا تھا کہ تیرا جو باپ ہے وہ سبکتگین نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا جو باپ تھا اس کا نام تھا سبکتگین۔ اب اس کو یہ شک تھا کہ آیا میرا یہ باپ ہے یا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مورخین سے، تاریخ دانوں سے اس نے پوچھا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی۔ والد بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ تسلی لیتا پوچھ کے، والدہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تین سوال لے کر بڑا بے چین ہے، بےتاب ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، آرام ہے، سکون ہے، لیکن یہ تین سوال ہر وقت اس کے ذہن میں رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ بے چین، بےتاب ہے۔ اب اسی بے چینی کی حالت میں رات کا وقت ہے، محل کے چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے، سوچ رہا ہے، ادھر چکر لگا رہا، ادھر چکر لگا رہا کہ کیا علماء انبیاء کے وارث ہیں، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا میرا باپ سبکتگین ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوچ رہا ہے، ٹہل رہا ہے، بے چینی کی کیفیت ہے۔ محل کے قریب ایک مسجد ہے، کیا دیکھتا ہے کہ محل کی جو لائٹیں چل رہی ہیں، دیے جو چل رہے ہیں، ان کی روشنی اس مسجد کے پاس جاتی ہے۔ وہاں حجرے سے ایک طالب علم نکلتا ہے، کتاب اٹھا کے، مسجد میں اندھیرا ہے، جو روشنی یہاں سے جا رہی ہے اس روشنی میں وہ کتاب کے کچھ لفظ پڑھتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، پھر کچھ دیر بعد نکلتا ہے، اس روشنی میں محل کی جو روشنی کی کرنیں جا رہی ہیں ان میں دیکھ کر وہ اپنا سب یاد کرتا ہے۔ پوری رات کو یہ ماجرا دیکھتا رہتا ہے۔ صبح اپنے وزراء سے کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے آج ایک بڑی عجیب صورتحال دیکھی ہے، فلاں محل کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں سے ایک درویش طالب علم کی پیاس بجھانے والا نکلتا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی بے چینی ہے، بے قراری ہے، کیا وجہ، اس کو لے جب اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس سے بادشاہ سلطان محمود غزنوی پوچھتا ہے، ارے بھائی میری تو بے قراری مجھے پتا ہے کہ میں پھر کیوں بے قرار تھا، تجھے کس چیز نے بے چین کیا ہوا تھا، کیوں تو اتنی ٹینشن میں تھا، پوری رات میں نے تجھے دیکھا، ملاحظہ کیا، تو نکلتا ہے کچھ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اس طالب علم نے عرض کی، حضور بادشاہ صاحب بات کچھ یوں ہے کہ صبح میں نے استاذ کو سبق سنانا ہے، میرے پاس رات کو دیکھنے کے لیے دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں دیے کو جلاؤں اور اس کی روشنی میں پڑھ سکوں۔ آپ کے محل سے روشنی کی کرنیں جاتی ہیں، ان کرنوں میں، اس روشنی میں کتاب سے سبق دیکھ کے پڑھتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں دیا خرید سکوں یا دیے میں تیل ڈال سکوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ بادشاہ نے وزراء سے کہا کہ آج کے بعد جتنا بھی تیل کا خرچہ ہے محل سے جایا کرے گا۔ بادشاہ نے اس طالب علم کی، اس عالم دین کی دلجوئی کی، مدد کی، بادشاہ کے بارے میں آدھے ہو گئے۔ وہی بادشاہ جو تین سوالات کی وجہ سے پریشان تھا، بےتاب تھا، بے چینی تھی، ہر وقت اس کو وہ سوالات پریشان کر کے رکھتے تھے۔ رات ہوتی ہے، بادشاہ سو جاتا ہے، محل کے اندر چاندنی ہوتی ہے، حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کے کان